الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی اس مجلس کے داعی حضرت مولانا محمد اسلم قاسمی صاحب، جناب مفتی معظم حسین صاحب، حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب اور ریاست جموں کشمیر کے معروف ماہر قانون جناب حسین احمد صدیقی صاحب، ماسٹر اشفاق صاحب اور تشریف فرما حضرات، ہم آج مدرسہ اسلامیہ عربیہ مدینہ العلوم نڑول کے زیر اہتمام اس علاقے کی مرکزی اور قدیم ترین باخیز جامع مسجد محمدیہ میں حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اذکروا محاسن موتاکم، اور دوسری روایت ہے اذکروا موتاکم، اپنے مردوں کو یاد کرو، اور دوسرا ترجمہ ہے کہ اپنے مردوں کے کارناموں کو، ان کے اوصاف کو، ان کی خوبیوں کو یاد کرو، یعنی ان کا تذکرہ کرو۔ جون 1964 میں دوداسن والا راجوری میں حضرت مفتی صاحب کا مولوی محمد حسین کے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ابھی آپ صرف 17 دن کے تھے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور یتیمی کے ایام گزار کر کے جب آپ کچھ شعور کی منزل تک پہنچے تو دوداسن والا کے اسکول میں داخلہ لیا۔ 2 سال صرف وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد راجوری کے بہت ہی مردم خیز اور علم کے قدردان قصبہ تھنا منڈی کے اندر حضرت مفتی منیر حسین قاسمی اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے قائم کردہ مدرسہ کاشف العلوم میں داخلہ لیا، اور وہاں داخلہ لے کر انہوں نے مولانا عابد حسین رحمانی صاحب سے فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھی، اور 1 سال کے عرصے کے بعد اگلی تعلیم کے لیے وہ یوپی میں چلے گئے، اور یوپی کے کئی مدرسوں سے حفظ، قراءت اور ابتدائی عربی کا کورس کرنے کے بعد 1985 میں مفتی فیض الوحید صاحب دارالعلوم دیوبند پہنچے، اور 90 میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے 92% نمبرات کے ساتھ کامیابی حاصل کی دورہ حدیث شریف میں، اور 1991 اور 92 میں دارالفتاح میں اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کر کے افتاء اور قضاء کا کورس مکمل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی دارالعلوم دیوبند میں تعلیم کے آخری سال تھے، انہوں نے پڑوسی ملک کے اسفار بھی کیے، اور بہت سارے جو ہیں وہ تحریکوں کے ساتھ ان کی وابستگی بھی رہی، کیونکہ تاریخی بات پر انگلی
کھلی رکھنا کوئی مناسب بات نہیں ہوا کرتی. اور 1993 میں آپ نے جس طرح صدیقی صاحب نے فرمایا مدرسہ اشرف العلوم جولاکا محلہ میں بحیثیت مدرس کام شروع کیا، لیکن ان کا ویژن اور ان کے سامنے جو منظر اور نقشہ تھا اور جہاں وہ کام کرنا چاہتے تھے وہ ایک بہت ہی وسیع نقشہ تھا جو جولاکا محلہ کے اندر یقیناً پورا نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے انہوں نے وہاں رہتے ہوئے وہاں کے مدرسین کی حمایت حاصل کرتے ہوئے، جس میں حافظ نذیر صاحب تھے منڈی کے، جس میں وہ قاری جمال الدین صاحب تھے اور مولانا شریف الحسن صاحب تھے. ان میں سے کچھ حضرات دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اور حضرت قاری جمال الدین صاحب کا بعافیت صحت جان اور ایمان سایہ دراز فرمائے. آپ جو ہیں وہ بھٹنڈی میں چلے گئے اور وہاں ایک وسیع قطع اراضی کے اوپر بالکل آزادانہ طریقے سے انہوں نے کام شروع کیا. وہ اپنی سوچ کے اور اپنے اکابر کے منہج کے بڑے ہی پابند تھے اور اس معاملے کے اندر ذرا برابر جو ہے ان کے قدموں میں لرزش اور جو ہے وہ کوئی کپکپاہٹ نہیں آتی تھی. اور وہ بندہ خدا ایسا تھا کہ کسی بھی جو ہے وہ مشکل سے مشکل مرحلے پر ڈگمگاتا نہیں تھا. اور آنے والے وقت نے پھر ثابت کیا کہ ان کا وہ فیصلہ صحیح تر فیصلہ تھا. چنانچہ اس بہت تھوڑے سے عرصے کے اندر مرکز المعارف کو ادارہ ہے جو ریاست کے اندر بھی اور بیرون ریاست کے اندر بھی ملک بھر کے صف اول کے مدارس میں اپنی جگہ بنانے میں 100% کامیاب ثابت ہوا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کیا اس میں انہوں نے جدت بھی لائی. وہ بالکل لگے بنے نظام سے جو ہے وہ قطعاً جڑے رہنا اور نئے راستوں کے تلاش کا نہ سوچنا، نئی ڈگر اپنے چلنے کے لیے وضع نہ کرنے کے قائل نہ تھے، بلکہ ان کا یہ تھا کہ بھئی کسی بھی راستوں سے اگر کچھ کاٹے ہیں، کچھ غیر ضروری چیزیں ہیں تو ان کو ہٹا دی جائے. چنانچہ وہاں بھی انہوں نے جو تعلیمی طریقہ کار اختیار کیا، نظام الاوقات جو انہوں نے اختیار کیا، اس کے اندر بھی وہ بالکل آزادانہ انداز سے چلے اور آزادانہ انداز سے چل کر کے کامیابی حاصل کی اور اس کامیابی کو دوسروں کو باور بھی کروایا. مسابقات القرآن کریم کا ایک زبردست منہج ہندوستان کے اندر چلا اور جس کی نافعیت سے یقیناً انکار نہیں ہے، لیکن حضرت مفتی صاحب اس زمانے کے اندر جب ملک کے اندر جو ہے باکمال علماء موجود تھے جو اس کی تائید کر رہے تھے، لیکن وہ اس سے اختلاف رکھتے اور ان کا علمی اختلاف تھا. اس کی وجہ سے اشاعت العلوم اکثر ہوا، باوجود ان کے علمی اختلاف کے ان کو جو ہے اپنے مسابقات کے اندر مدعو کرتے تھے مہمان خصوصی کے طور پر. یہ ان کی عالمانہ شان تھی، یہ ان کی انفرادیت تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مدرسے کی دنیا تک ہی جو ہے وہ تعلیم کو محدود نہیں رکھا، بلکہ مرکز المعارف کو ایک علمی مرکز بنا کر کے جموں کی ہر مسجد پہ کو انہوں نے مدرسہ بنا دیا. جموں میں جو میڈیکل کالج ہے انہوں نے مدرسے کی شکل دے دی، ایک حد تک یونیورسٹی تک وہ پہنچے. اور ایسے حالات تھے، میں نے خود دیکھا کہ میں بترا ہاسپٹل میں تھا ایک مریض کے ساتھ، تو وہاں شہر کے اندر طلبہ ہر نماز کے وقت صفیں بچھتی اور ماشاءاللہ باجماعت نماز ہوتی. وہاں جو ہے وہ تعلیم ہوتی، حدیث پاک کی دعاؤں کا اہتمام ہوتا. یہ حضرت مفتی صاحب کی محنت تھی. یہاں تک کہ کٹرا کے اندر جو مسجد جو ہے وہاں کے ٹرسٹ کے ماتحت، جو یونیورسٹی وہاں کی جو ہے وہ ٹرسٹ
کسی میڈیکل کالج میں آپ چلے جائیں، وہ سری نگر کے اندر، جموں کے اندر، ایک تعداد آپ کو ایسی نظر آتی تھی جیسے مدرسے کے طلبا. اور یہی نہیں، پھر وہ طلبا جب اگلے کورس کرنے کے لیے ہندوستان کے بڑے جو ہیں وہ ہسپتالوں میں گئے، بڑے کالجز کے اندر گئے، تو وہاں بھی انہوں نے جا کر اس کی کچھ جھلکیاں دکھائیں. شاید کوئی میڈیکل کالج تھا ہندوستان کا جہاں مفتی فیض وحید صاحب کے پروردہ، پرورش کیے ہوئے، تربیت یافتہ، ان سے تعلیم حاصل کیے ہوئے جو ہیں وہ ڈاکٹر اسٹوڈنٹ صاحب کو نہ ملے. اور ریاست کے اندر جو کالجز تھے، جب مفتی صاحب جاتے تھے تو ان کے دائیں بائیں فوج جو ہے وہ ڈاکٹروں کی دوڑتی بھاگتی نظر آیا کرتی تھی. یہ ایک پہلو خاص ان کی زندگی کا تھا. اور پھر یہیں تک وہ محدود نہیں رہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو جدید کام کیے، یہ ماہانہ فکر آخرت کے عنوان سے، اصلاحی مجالس کے جو ہے وہ عنوان سے اپنے ہاں ایک مجلس کا سلسلہ شروع کیا. اور وہ اتنا کامیاب پروگرام تھا ان کا کہ بغیر خطوط کے عام سے ایک سادہ اعلان کے اوپر ماہانہ وہاں کی مجلس کے اندر 12 بجے سے 2 بجے تک ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے. اور ایسا نہیں مرد شریک ہوتے تھے، لگ بھگ جتنے مرد ہوتے تھے تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ اپنی عورتیں بھی ان کی اس پردے کے اہتمام کے ساتھ ان مجالس کے اندر شریک ہوتی تھی. اور عام جو ایک اجلاسوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ان کے لیے لمبا چوڑا بجٹ چاہیے، خطوط تقسیم کیے جاتے ہیں، اعلانات کیے جاتے ہیں، پھر کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، پھر اس کے جو ہیں وہ اناؤنسر ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، اور پھر مختلف مقرر ہوتے ہیں. اس نہج سے ہٹ کر وہ ان کا ایک طریقہ کار تھا اس مجلس کا کہ بھئی مجمع تیار ہوتا تھا، بالکل ضروری باتیں ہوتی تھی، رسمی انداز کی باتیں نہیں ہوتی تھی، اور اچھا خاصا نفع لے کر مجمع ہوتا تھا. پھر اس کی نقل دوسری جگہوں کے اندر بھی کی، چنانچہ ہمارے ہاں بھی اصلاحی مجلس ہونے شروع کی. پھر اسی پر نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا خدمت خلق کا ایک بڑا کام تھا. اور آج انہیں لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کا کسی جگہ کام ہوتا ہے، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اس سے انکار نہیں کہ ان کی تشہیر ہوتی ہے، ان کاموں کو جو ہے وہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے دکھایا جاتا ہے، لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے. آپ یقین جانیے ان کا خدمت خلق کا ایک بڑا کام تھا جو کسی میڈیا کے اندر نہیں ہوتا تھا. جب یہاں پور ریاست کے اندر جو ہے وہ حوادثات آئے زلزلے کے، طوفان کے، تو کروڑ روپے انہوں نے تقسیم کیے. اور اہل علم جو ہے اصحاب ثروت کو ان پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ بغیر کسی تحقیق کے رقومات حوالے کرتے تھے، اور وہ ریاست کے کونے کونے کے اندر جو ہے اس کا جو ہے وہ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے. جموں ہسپتالوں کے باہر جو ہے وہ رمضان مبارک میں کھانے کا اہتمام یہ انہوں نے شروع کروایا. اور کمال تو یہ ہے کہ ابھی جب حضرت کا بیمار تھے، بترا ہاسپٹل میں تھے، تو ان کے خدام اور ان کے ساتھ جو وابستگان ہیں، انہوں نے کچھ ایام تو لگ بھگ نروال سے لے کر جو ہے اور ادھر بترا ہاسپٹل کے قریب تک جو ہے وہ لاکھ لوگوں کی وجہ سے ٹرکوں والے، گاڑیوں والے مسافر پریشان تھے. مسلسل ان کے لیے جو ہے وہ لنگر کھانے کے اہتمام. اسی طریقے سے جہاں ان کی کوئی وابستگی تھی، کوئی پریشان حال آتی تھا، تو وہاں ان کا تعاون پہنچتا. اور اس میں ان کا کمال یہ تھا کہ یہ رقومات وہ ان لوگوں سے حاصل کرتے تھے جو بغیر نام اور نمود کے ان کو رقومات دیتے تھے. ذرہ برابر بھی جہاں انہیں یہ خدشہ ہوتا تھا کہ جہاں کوئی نام نمود یا دکھاوا ہوگا اس رقم کو ٹھکرا دیتے، بالکل اس کی وہ پرواہ نہیں کرتی. یہ ان کی کچھ انفرادی خوبیاں تھیں. بہرحال حضرت علیہ الرحمت ہمارے لیے اس زمانے میں بائیمانہ ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے جو کام کیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر کے کیے. اور پھر ان کارناموں کی وجہ سے امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی، محبوبیت دی. اچھا، عمومی یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کامیاب مدرس ہوتا ہے وہ کامیاب مقرر نہیں ہوتا. حضرت ایک کامیاب ترین
مکمل ترجمہ قرآن پاک پڑھاتے تھے، اور کامیاب مقرر ہونا، ان کا کسی علاقے کے جلسے میں شریک ہونا، یہ اس اجلاس کی کامیابی کی گویا ضمانت ہوا کرتی تھی۔ اور پھر بعض اوقات جو حضرات ہیں وہ کامیاب مقرر ہوتے ہیں، تحریر کے 2 لفظ بھی وہ نہیں لکھ سکتے، لیکن انہوں نے فیض المنان جیسی تفسیر لکھی جس تفسیر کے اوپر باقاعدہ پڑوسی ملک کے اندر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک صاحب نے ایم فل کا مقالہ لکھا ہے، اور وہ مقالہ شائع ہو چکا ہے۔ اور پھر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گوجری میں بھی اردو کے اندر جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اگر پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق اور ذوق دے تو کس قدر وہ مؤثر ہے۔ میرے بڑے بڑے اصحاب دل کو جو ہے وہ ان کی تحریریں موجود ہیں کہ اس تحریر کو پڑھ کر کے ہم اپنے آنسو نہیں روک سکتے، ہماری خشک آنکھیں جو ہے وہ بہہ پڑی۔ تو یہ بات ہے کہ انفرادی شان کا بندہ، محنت کا یہ عالم تھا، ان کا مجاہدے کا یہ عالم تھا کہ ان کے ہاں ایک مرتبہ بڑی ماہانہ مجلس تھی جس میں دارالعلوم دیوبند سے ایک بڑے عالم تشریف لا رہے تھے، اور اتفاق سے اسی دن شام کو ان کے ادارے کا فیض یافتہ ایک طالب علم چندن کا عامر وہ انتقال فرما دی۔ اب ایک طرف سے ان کے ہر اجلاس ہے مدرسے میں، دارالعلوم دیوبند سے جو ہے وہ استاد آ رہے ہیں، جو کوئی بین الاقوامی پرسنالٹی ہوتی ہے دارالعلوم دیوبند کا کوئی استاد۔ اس وقت بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے ادارے کا ایک ممتاز طالب علم دنیا سے چلا گیا ہے، اجلاس کا نظم بنا کر کے وہ وہاں سے پونچھ کے لیے روانہ ہوئے۔ صبح 4 بجے یہاں بیان کیا، جنازہ پڑھایا، یہاں سے واپس پہنچ کر جموں ریلوے اسٹیشن سے مہمان کو واپس روانہ کیا۔ اس کے بعد مضافات جموں میں جا کر رات 12 بجے ایک جنازہ پڑھایا، اور ان کے رفیق سفر نے بتایا کہ اس کے بعد بوقت سحری ان کے ہاں جو ذکر کی مجلس ہوتی تھی اس میں بھی حاضر ہو گئے، اور نماز فجر کے بعد دھرنے کے اندر پڑھانے کے لیے بھی پہنچے۔ مجاہدہ کئی مرتبہ ان کا ایسا ہوا کہ مغرب کی نماز میں میڈر پہنچے، مجلس سے فارغ ہو کر عشاء کے بعد واپس روانہ ہو۔ تکلفات سے ان کی زندگی بہت خالی تھی، وہ چاہے پہننے کے اعتبار سے ہو، چاہے کھانے کے اعتبار سے ہو، چاہے نشست و برخاست کے اعتبار سے، بالکل بلا تکلف تھے۔ اور کھلا پن ان میں اتنا تھا کہ جو اچھی بات ہوتی تھی اس میں وہ کوئی جماعت ہو، کوئی ذات ہو، کوئی آدمی ہو، اس کے وہ معاون بن جاتے تھے۔ اور اگر کسی بات میں انہیں جھول نظر آتی تھی تو اس کو جماعت یا ذات یا کسی منصب کی وجہ سے وہ قبول پہ نہیں دے، وہاں وہ جو ہے سد سکندری بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمیوں، کوتاہیوں، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ دیکھیے ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا 3 جگہ پر، امام مسلم نے نقل کیا، امام ترمذی نے نقل کیا، اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا دعا یدی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل اس سے محبت کرتے ہیں اور ینادی فی السماء، آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ فَيُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین کے اندر بھی اس کی قبول کے لیے لوگوں کے دلوں میں قبولیت رکھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مقام عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ریاست بھر کے اندر جو ہے
ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انجمنیں، تحریکیں، جماعتیں، مسالک سے بالا ہو کر شیعہ فیڈریشن نے جو ہے اور مختلف مکاتب ہائے فکر کے لوگوں نے، اصحاب اقتدار نے، جو لوگ ماضی کے اندر جو ہے وہ اقتدار پر رہے ہیں، چیف منسٹروں نے جو ہے ان کے لیے تعزیری کلمات کہے، خراج تحسین پیش کیا، بڑی بڑی گدی پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے انہیں خراج تحسین پیش کیا، مختلف زبانوں کے شعراء نے انہیں خراج تحسین پیش کیا، کوئی گوشہ جو ہے وہ باقی نہیں رکھا گیا ان کا، مصلحتاً جہاں لوگ خاموش رہنا چاہتے تھے وہاں بھی خاموشی نہیں ہوئی، وہ گوشے بھی ان کی زندگی کے اجاگر کیے گئے۔ تو حضرت مفتی صاحب اللہ کے مقبول بندے تھے، یہ بہت اچھا فیصلہ تھا مولانا اسلم صاحب کا کہ انہوں نے یہاں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مجلس کا انعقاد کیا۔ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب کے پہلے مربی اور پہلے وہ تربیت کرنے والے ان کے ماموں جان حضرت مولانا فیض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے، اور حضرت مولانا فیض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور ہم سب کے محسن عظیم حضرت مولانا فیروز الدین صاحب نور اللہ مرقدہ کا بڑا گہرا تعلق تھا، بڑا مخلصانہ تعلق تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے کہ اسی مسجد میں جو ہے ان کے انتقال پر حضرت مولانا فیروز الدین صاحب نور اللہ مرقدہ نے بہت اونچے الفاظ کے ساتھ انہیں خراج تحسین پیش کیا اور فرمایا کہ حضرت مولانا فیض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جموں سے راجوری تک ایک قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس تعلق کا بھی یہ تقاضا تھا کہ یہاں ان کے تربیت یافتہ ایک سلسلہ کی نسبت ایک تعلق کا گویا یہاں مجلس کا انعقاد کیا جائے۔ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے استاد مفتی فیض الوحید صاحب کے پہلے استاد حضرت مولانا کفایت اللہ خان صاحب ہرنی والے تھے، اور ان کو کس قدر ان کی عزت تھی ان کے دل کے اندر۔ حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک مدت تک ان کی اہلیہ کو ماں کی طرح جو ہے وہ آ کر دیکھتے رہے، ان کے علاج معالجے کا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے رہے، ہر عید پر جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ تعاون پہنچانا، ان کی خدمت کرنا، ان کے گھر کی جو ضروریات میں تفصیل مناسب ان کی بچوں کی شادی تک کا خیال رکھا، ان کے مکان تک کا خیال رکھا، اور اپنے استادوں کے ساتھ اس قدر محبت تھی۔ فرماتے تھے ریاست میں میرے صرف 3 استاد ہیں، یہ شاید مفید ہو ہم سب کے لیے بات۔ جب بالکل ان کے ہاں ابتدائی زمانہ تھا تو ایک مرتبہ مجھے کہنے لگے غلام فتح محمد میرے ہاں کوئی بڑے سے بڑا عالم آ جاتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی آ جاتا ہے، جو گھر میں میسر ہوتا ہے میں وہی کھلاتا ہوں، میں تکلف نہیں کرتا، نہ میرے حالات میں ایسے۔ ایک عرصہ تک وہ جو ہے جموں کے اس ویرانے کے اندر باقاعدہ خیمہ لگا کر رہے، وہ ان کی بیوی اور ان کی بڑی بیٹی، پر وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ تو فرماتے تھے کہ میرے گھر کے اندر کھانے کا، یعنی اچھے کھانے کا اہتمام ایک ہی موقع پر ہوتا ہے کہ جب میرے استادوں میں سے کوئی آئے، مفتی منیر حسین صاحب آئے یا مولانا عابد حسین صاحب آئے، اور مولانا کفایت اللہ صاحب کو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور آج بھی ابھی تک کبھی کبھی جمعرات کو وہ عصر کے بعد چھٹی کر کے جموں سے چلتے کھانا پکا کر کے اور کھنہ منڈی رات 10 بجے پہنچ کر کے رات حضرت مفتی منیر صاحب کے ساتھ گزار کر کے اور فجر سے پہلے واپس روانہ ہو جاتا۔ اس قدر اپنے اساتذہ کے ساتھ ان کو عقیدت اور محبت تھی، ماشاءاللہ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جب تک زندہ رہے آفتاب و مہتاب بن کر رہے، تو ان کے استاد اول مینڈر کے ہیں، اس لیے بھی اہل مینڈر کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کے ایک عالم کا شاگرد دنیا کے اندر آفتاب و مہتاب بن کر کے چمکا اور گیا تو زمانے نے اس کے اوپر آنسو بہائے۔ اب ضرورت ہے اور بہت ساری ان کی خدمات کے پہلو میں بڑی لمبی بات ہو جائے گی، مجلس
اس کی متحمل نہیں ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے لیے انہوں نے کیا کام کیا اور ابھی نئے منصوبے ان کے کیا تھے. یہاں بڑی بڑی انجمنیں ہیں، اصحاب مال ہیں بڑے بڑے، ایک ایک فرد کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ چاہیں تو یونیورسٹیاں یہاں قائم کر سکیں. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کام جب اللہ لیتا ہے تو فقیروں سے لیتا ہے. شاہدرہ یونیورسٹی ایک کامیاب ترین یونیورسٹی ہے، ہمارے خطے کی عظمت اور شان ہے، اور اتنے مختصر وقت کے اندر یہ یونیورسٹی بعض ملکوں سے وہاں جا کر کھڑی ہو گئی جہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے، جہاں جامعہ علی گڑھ ہے. لیکن یہ ابتدائی تصور ایک مولوی کی دین تھی جس نے کہا تھا کہ اس پیسے سے یونیورسٹی بننی چاہیے. ابھی میں 2 دن پہلے کسی کام سے سن کوٹ گیا، اور مفتی صاحب کے چاہنے والے کہاں نہیں. ان دیہاتوں میں جہاں ہمارا تصور نہیں وہاں ان سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے اور ان کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ ہیں. تو سن کوٹھا ایک جگہ ہے، وہاں کے ڈاکٹر عمران بٹ ماشاءاللہ آپ دیکھیں تو سوچیں کہ فتح محمد تو مولوی ہے، وہ مفتی کے لباس سے ایسا لگے، چہرے کی نورانیت سے تقویٰ اور طہارت جو ہے وہ آپ کو ٹپکتی نظر آئے گی. تو وہ علاج کے وقت میں بھی وہاں تشریف لے گئے تھے، موت کے دن بھی وہاں پہنچے، اور پھر ان کو پتا چلا کہ میں آیا ہوں تو وہ وہاں آئے، بیٹھے رہے، خوب آنسو بہائے، اور اس کے بعد مجھے کہا کہ میں شعبان میں جموں گیا تو میں فجر پڑھنے کے لیے وہاں گیا، اور ان کی محنتوں کا ہم سب ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے کام کی نہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی شعبان کی 2 تاریخ کو مولانا صلاح الدین صاحب آئے تھے، آپ سب کو معلوم ہے. واپسی میں ارادہ یہ تھا کہ مفتی صاحب کے حالات قیام ہوگا اور فجر کے بعد دعائیہ مجلس ہوگی، کوئی پہلے سے متعین پروگرام نہیں تھا. ہم رات 12 ساڑھے 12 بجے جموں پہنچے، صبح فجر کے لیے جب مرکز المعارف کی مسجد میں پہنچے تو 15 منٹ جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے ہم پہنچے 2 صفحے مسجد میں، اور ماشاءاللہ جب سلام پھیرا تو آپ یقین جانیے 2200 سے کم لوگ نہیں. فجر کی نماز کے اندر اونگا ہوا تھا سارا جمع، اور بہترین ماشاءاللہ گفتگو ہوئی. یہ ان کا طریقہ تھا، لوگوں کو انہوں نے جوڑا تھا، محنتیں کی تھی حج کے اوپر. تو ڈاکٹر عمران صاحب نے کہا کہ میں فجر پڑھنے کے لیے وہاں گیا تو حضرت فجر کے بعد تیز قدموں سے نکل گئے. میں نے سوچا کہیں مصروف ہوں گے. دوسرے دن میں پھر وہاں جو ہے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گیا تو پھر تیز قدموں سے نکل رہے تھے. تو میں نے پوچھ کیا کہ حضرت کیا دن میں ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو ہاں ہو سکتی ہے. فرمانے لگے میں پھر ضرورت کر کے کچھ حالت میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، وہاں میں ورزش کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن راستے میں بات نہیں کرنی، واپسی پر بات کریں گے. میں نے 2 قدم آگے بڑھنے کے بعد کچھ وظیفہ بتایا کہ آپ کی یہ وظیفہ پڑھ لو، میں بھی اپنے معاملات پورے کر لیتا ہوں. تو جب وہ جہاں تک وہ جاتے تھے ورزش کے لیے، وہاں پہنچنے کے بعد واپسی پر بات چیت شروع ہوئی اور کہنے لگے کہ آپ چلے گھر پر، ہم چائے ناشتہ کرتے ہیں. چائے ناشتے کے دوران انہوں نے بتایا کہ ایک بڑے ہسپتال کا نقشہ میرے سامنے ہے اور بس اس پر کام کرنا ہے، آپ بتاؤ کیسے کریں. تو ڈاکٹر عمران صاحب نے کہا کہ آپ کا مدرسہ اتنا بڑا، اسکول ہے اتنا بڑا، تو ایک شعبہ اور مدرسے کے ماتحت آپ رکھ لیں. تو اس موقع پر فرمانے لگے نہیں، بات یہ ہے کہ میرا وقت بہت تھوڑا ہے اور باقی یہ میری علماء برادری شاید نہ سنبھال سکے، تو وہ آپ ہی لوگوں نے کام کرنا ہے. ڈاکٹروں کا کچھ اس میں انٹرسٹ بھی رہے گا اور میرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. تو آپ جو ہے اس کے لیے ٹیم جمع کرو اور اصل میں واپس آ جاؤ. یعنی منٹوں میں مولانا جو ہے مفتی صاحب منصوبے بناتے ہیں. فرمانے کے اصل میں ہم آئے، گاڑی میں بٹھایا اور بدرا سائڈ جو ہے لے گئے، وہاں اوقاف کا ایک 40 کنال رقبہ دکھایا کہ یہ اوقاف کی پراپرٹی ہے جہاں ہسپتال بنائیں گے. پھر جب بات چیت چلی تو پتا چلا کہ کسی کا اس پر جھگڑا ہے، تو فوراً کہا کہ کل اصل میں آ جاؤ. تو سیکریٹریٹ سے جو اوقاف کے کچھ افراد تھے ان کو بلایا اور ان سے پوری تحقیق کی تو انہوں نے بتایا کہ 16 کنال رقبہ ایسا ہے جس پر کوئی جھگڑا نہیں. تو ڈاکٹروں کو یہ کہا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک اچھے ہاسپٹل کے لیے کم سے کم کتنا رقبہ چاہیے. تو ڈاکٹر نے مشورے کے بعد بتایا کہ 8 کنال رقبہ ایک اچھے ہاسپٹل کے لیے کم از کم کافی ہے. کہا ماشاءاللہ وہ تو 16 کنال ہے، اس سے ڈبل ہے اور باقی بھی انشاءاللہ دیر سے مل جائے گا. اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ لوگ ہاسپٹل تعمیر کریں گے
یا میں کسی آدمی کو لگاؤں اور وہ تعمیر کرنے کے بعد پھر ماہانہ قسطیں آپ کو اس کی دینی پڑے گی. اس کے لیے آپ سوچ سمجھ کر اور مجھے بتاؤ. یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑی بڑی تحریک کی انجمنیں, اربا پتی لوگ یہاں ہیں, کروڑ پتی لوگ یہاں ہیں, اور ریاست میں تو پوچھو ہی بات. لیکن یہ تھی ان کی فکر اور سوچ, اور اس ہاسپٹل کو وہ مختص کرنا چاہتے تھے عورتوں کے لیے. مسلم ہو گئے مسلم ہو, تاکہ عورت کے اندر کوئی بھی عورت ہو حیا کا مادہ ہو. وہ چاہتی ہے کہ حیا کے ساتھ میرا علاج معالجہ بھی. تو اس طرح زندگی کے بڑی ان کی کچھ فکریں تھی, کچھ سوچ تھی, بہت کچھ کر گئے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جموں کشمیر میں مفتی صاحب کا اتنا کام نہیں ہے جتنا کام ان کا پنجاب اور ہماچل کے اندر ہے. وہاں ایسی لڑکیاں ہیں جو حضرت مفتی صاحب ہی کے طرز پر درس قرآن دیتی ہیں, اور ان ضرورت مند علاقوں کے اندر وہ جاتے تھے بغیر کسی ایڈورٹائز کے, نام نمود اور شہرت کے. ان علاقوں میں وہ کام کرتے تھے. میں نے میڈر کے اجلاس میں بھی کہا تھا, اور یہ بات یہاں بھی کہہ دیتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کے کمالات میں, ان کی نیکیوں میں, ان کی حسنات میں, ان کی خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی تھی الہیت. وہ کچھ بھی کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے. جب ان کی گوجری زبان میں لکھی ہوئی تفسیر کا افتتاحی اجلاس تھا تو مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں. اس وقت وہ بھرپور جوانی میں تھی اور ان کی خطابت اپنے عروج پر تھی. اس اہم کے اندر انہوں نے کہا, اے فضاؤ, ہواؤ, سامعین اور درخت و پتوں, میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے زبان کی خدمت کے لیے تفسیر نہیں کی, میں نے تفسیر اللہ کے رضا کے لیے قرآن کی تھی. اس لیے انہیں اتنی مقبولیت ملی. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ان کے خلوص کا کچھ حصہ عطا فرمائے, ان کے منہج کا کچھ حصہ عطا فرمائے. اور میں آج برسرے مجلس کہہ کر رہوں گا, حضرت مفتی صاحب کی ایک تحریک ہے اشاعت قرآن کی, انفرادت کو کہتے ہیں, مجلسوں میں تو ہم کہتے ہیں. حافظ اسلم صاحب یہ ہمارے علاقے کی عظیم شان مرکزی قدیم مسجد ہے, اور اس نے بہت خوبصورت جدید دوبارہ اوڑھا ہے, ایک بہترین جامع پہنا ہے. اس کی زینت میں اضافہ کرنے کے لیے یہاں درس قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے. بہترین خراج تحسین یہ ہوگا کہ روزانہ کا, پھر ہفتہ واری, پھر ماہانہ, پھر جمعے کے بیانات جو ہیں وہ درس قرآن کے طرف پر ہوں گے. تو یہ حضرت مفتی صاحب کو بھی بہترین خراج تحسین ہوگا, اور انشاءاللہ ہمارے لیے بھی یہ چیز بڑی نفع بخش ثابت ہوگی. اللہ